بندے کی نا گائے چوری ہو گئی۔ ایک بزرگ کے پاس وہ گیا، کہا حضور میری گائے چوری ہو گئی ہے، میرے بچوں کے دودھ کا انتظام اسی گائے سے ہوتا تھا، اب وہ چوری ہو گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی چوری کرنے والوں کو معاف کر دیں۔ وہ بندہ بولا کہ حضور میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کوئی تعویذ دیں گے، کوئی وظیفہ دیں گے، میری گائے لوٹ کر کے واپس آ جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ چلو گئی ہے، جانے تو اللہ کہیں اور سے دے گا۔ تو حضرت نے جب اصرار کیا تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے حضرت معاف کر دیتا ہوں جب آپ کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ابھی دل سے معاف نہیں کیا۔ کہا حضرت میری گائے چوری ہوئی ہے، میرا سارا انتظام وہی تھا، میرے بچوں کے دودھ کا انتظام اسی سے ہوتا تھا، میں دل سے کیسے معاف کر دوں۔ لیکن جب حضرت نے بار بار فرمایا تو اس بندے نے کہا اچھا حضرت ٹھیک ہے، میں دل سے اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت نے دعائیں دے کر کے اس کو واپس بھیج دیا۔ اب جب وہ رات میں سویا اور جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ گائے اس کھونٹے سمیت واپس کھڑی ہے، جس لکڑی سے اس کو باندھا گیا تھا وہ لکڑی بھی ساتھ میں۔ اب وہ آ گئی تو یہ شخص بڑا حیران، بڑا پریشان کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اب وہ حضرت کے پاس میں گیا کہ حضرت معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ گائے واپس کیسے آ گئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ جب تم نے اس چوری کرنے والوں کو معاف کر دیا تو یہ گائے ان پر حلال ہو گئی، اور ان کو چونکہ چوری کر کے حرام کھانے کی عادت تھی تو وہ حرام کو ہضم کر لیتے تھے، اور جب یہ گائے کا دودھ ان پر حلال ہو گیا تو یہ حلال ان سے ہضم نہیں ہوا، اس لیے گائے جو ہے یہ واپس آ گئی۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس معافی کا صلہ کہیں نہ کہیں سے ضرور عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے کتنے ظلم کیے، کتنے تشدد کیا، سارے انبیاء سے زیادہ رسول اللہ کو ستایا گیا، رسول اللہ کے گھر والوں کو سارے خاندانوں سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں، لیکن رسول اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ حضور نے سب کو معاف کر دیا، طائف کی وادی میں سب کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ نے مکہ میں چلنے پھرنے والے لوگ جو مصیبتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا، ایک بھی مرتبہ بد دعا نہیں فرمائی۔ رسول اللہ کے خاندان کو تباہ کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا، ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا کہ جنہوں نے حضور کے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اور اس معافی کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس نظام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹرگل کیا، محنت کی، کوشش کی، ایک صدی کے اندر وہ چراغ نبوت، وہ چراغ اسلام پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل گیا، اور اس کی روشنی سے الحمدللہ ہم منور ہیں، ہمارے دل روشن ہے۔ تو معافی کا جو نتیجہ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت پازیٹیو ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں جب بھی کبھی اس طرح کے معاف کرنے کے موقع ملے گھریلو مسائل میں تو ضرور معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنا یقیناً بڑا مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن اس مشکل عمل کو کرنے کے بعد میں جو نتیجہ آتا ہے وہ بڑا شاندار نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی گھریلو مسئلوں کو آپ سلجھانے کے لیے بیٹھیں تو کبھی بھی ان گڑھے مردوں کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کریں کہ جن کی وجہ سے اختلافات مزید پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی ان معاملات میں اگر ڈسکشن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو یقین جانیے کہ معاف کرنا سیکھیے، گڑھے مردوں کو نہ اکھاڑیے۔ اس سے ہمارے ایک اچھے گھر کی تعمیر ہوتی ہے، ایک گھر سے پھر ایک اچھا سماج بنتا ہے، اور ایک اچھے سماج سے ایک اچھی سوسائٹی بنتی ہے، اور ایک اچھی سوسائٹی سے ایک شہر بنتا ہے، اور ایک مثالی شہر سے ایک اچھی کنٹری بنتی ہے۔ آئیے ہم سب کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، برداشت کریں گے، اور معاملات کو اللہ پر چھوڑیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔